تہذیبوں کی تاریخ میں یہ بات بہت قابل توجہ ہے کہ ماضی میں جتنی بھی تہذیبیں ہوئیں اسلام کے قیام سے قبل، قیام کے وقت، وہ ساری کی ساری تہذیبیں مذہبی بنیاد رکھتی تھیں۔ وہ بازنطینی کی ہو یا بابل کی تہذیب ہو، رومن کی ہو، ہندوؤں کی ہو، ایرانی کی ہو، ایران کے پارسیوں کی ہو، وہ کہیں نہ کہیں کسی آسمانی پیغام پر ہی جا کے جڑتے ہیں، چاہے مجوسی ہی کیوں نہ ہو، تو کوئی نہ کوئی آسمانی پیغام اور کوئی نہ کوئی مذہب ان کی بنیاد تھا۔ آج تو مذہب سے دور کی طرف جا رہے ہیں اور دنیا کو ون ریلیجن، ون کرنسی اور ون گورنمنٹ سب اس طرف لے کے جایا جا رہا ہے، تو مذہب سے دور کیا جا رہا ہے۔ لیکن پہلے ہر چیز کوئی بھی ہو مذہب کی بنیاد پر تھی، حتیٰ کہ نبی علیہ السلام کے آخری ایام میں، حیات کے آخری ایام میں، ایک صحابی تھے بازان۔ یہ بازان کون تھے؟ یہ اصل میں یمن کے گورنر تھے۔ خسرو پرویز جو کسریٰ تھا ایران کا بادشاہ، اس نے بازان کو حکم دیا کہ نبی علیہ السلام کو جا کے نعوذ باللہ شہید کر دو۔ بازان نے باقاعدہ 2 بندے بھیجے بھی، وہ قاصب جدھر پہنچے نبی علیہ السلام نے فرمایا کدھر آئے، تمہارا تو اپنا خسرو پرویز بادشاہ قتل ہو چکا۔ جب وہ گئے اور انہوں نے نبی علیہ السلام کی اس خبر کو اتنا حقیقی جانا تو یہ بازان مسلمان ہو گئے، صحابی بن گئے۔ نبی علیہ السلام نے ان کو یمن کا گورنر بنایا۔ یہ جب علاقے فتح کیے تو ایک جگہ ان کو سائبین ملے۔ نبی علیہ السلام سے پھر ان لوگوں نے پوچھا، صحابہ نے، کہ ان کے بارے میں کیا احکامات ہیں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا ان کا ذبیحہ مت کھاؤ، ان کی عورتوں سے نکاح نہ کرو، لیکن ان کے ساتھ باقی سارے معاملات اہل کتاب جیسے کرو۔ مشرکین مکہ، باقی مشرکین اور اہل کتاب میں معاملات میں فرق تھا۔ اہل کتاب کی رعایت کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی درجے میں موجود رہی۔ یہ کیا تھا؟ یہ قرآن مجید کا وہ پیغام کہ قرآن مجید نئی چیز نہیں، یہ پچھلی تمام کتابوں کا ایک تسلسل ہے، ایک جوڑ ہے۔ پچھلی ہر کتاب میں اس امت اور اس نبی کا ذکر رہا اور یہ پچھلی تمام انبیاء کی اور امتوں کی تصدیق کرتا ہے۔ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ، یہ ان پہ محافظ ہے، ان کا اوپر حاوی ہے کہ قرآن نے اس کو ذکر کیا۔ اور اگر قرآن پاک کا مطالعہ کریں نا تو مختلف انبیاء کا تذکرہ ملتا ہے۔ کسی ایک پیغمبر کا تذکرہ کرتے وقت ان کی کسی ایک صفت کو نمایاں بیان کیا گیا، اور کسی دوسرے کی اگر ذکر کیا گیا تو ان کی کوئی اور صفت کو بیان کیا گیا، کسی تیسرے نبی کا ذکر کیا گیا تو ان کی کسی اور صفت کو بیان کیا گیا۔ کسی میں صبر کی کیفیت نمایاں ہے، کسی میں کلمہ حق اور جہاد کی کیفیت نمایاں ہے، کسی میں زہد اور تقوی کی کیفیت نمایاں ہے۔ جیسے صبر میں حضرت ایوب علیہ السلام، زہد اور تقوی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور جہاد میں حضرت موسیٰ علیہ السلام، تو مختلف ہیں۔ کسی میں بادشاہت کا قیام جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام، کسی میں بین الاقوامیت ہے۔ تو پچھلے پیغمبروں کی جن جن صفات کا ذکر کیا گیا اور پچھلی امتوں کی جن جن صفات کا ذکر کیا گیا، غور کیجئے کہ اسلام اور پیغمبر اسلام میں وہ تمام چیزیں یکجا موجود۔ یہ بہت توجہ والا پوائنٹ ہے۔ اسلام میں بین الاقوامیت بھی ہے، استغنا بھی ہے، زہد بھی ہے، عالمگیریت بھی ہے، صبر بھی ہے، جہاد بھی ہے، کلمہ حق بھی ہے۔ وہ تمام صفات جو قرآن مجید کے بیان کردہ 26 انبیاء میں موجود ہیں، وہ تمام صفات نبی علیہ السلام کی ذات گرامی میں یکجا موجود، اور پچھلی امتوں کی صفات اس امت کے اندر یکجا موجود۔ اور غور کیجئے پچھلی آسمانی کتابوں کی جو خصوصیات ہیں، مثلا تورات کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کے قانون بڑے سخت ہیں اور احکام بڑے شدید ہیں، اس لیے کہ اس قوم کو ضرورت ہی اس کی تھی۔ کسی کتاب کا خاصہ یہ ہے کہ اس میں قانون کی روح پر زور دیا گیا ہے اور قانون کی برتر اخلاقی اساس کو نمایاں کیا گیا ہے۔ یہ انجیل کی صفت ہے کہ اخلاق، اور اس کی صفت یہ ہے کہ اگر تمہیں کوئی ایک تھپڑ مارو تو بدلہ نہ لو، بلکہ اپنا چہرہ آگے کر دو، سکو دوسرا بھی مارے، یہ سمجھ لیجئے۔ اور کسی کتاب کی صفت یہ ہے کہ تعلق مع اللہ اور مناجات کا اس میں زیادہ ذکر ہے۔ تو یہ پچھلی کتابوں کی خاص چیزیں تھیں۔ قرآن مجید میں ساری چیزیں بیک وقت موجود، سخت احکامات بھی ہیں کہ نالائقوں کو ضرورت ہی سختی کی ہوتی ہے، قرآن پاک میں مناجات بھی ہیں، اور قرآن مجید کے اندر اخلاقیات بھی، ہر چیز بیان کی گئی۔ تو غور کیجئے کہ جن پیغاموں کے اوپر یہ تہذیبیں قائم تھیں ان کی روح قرآن پاک میں موجود،
اور قرآن مجید سے جو تہذیب ابھرے گی وہ تمام تہذیبوں کی جامع ہی ٹھہرائی جائے گی، جامع قرار پائے گی۔ تو یہ چیزیں ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں اور آپ کی سیرت میں ملتی ہیں۔ تو ابھی تک ہم نے کچھ ذکر کیا، آج سیرت میں دو باتیں بیان ہوئیں۔ ایک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا پہ ایمان لانے والے آپ سے پہلے سے موجود، دوسرا پچھلی کتابوں میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ موجود پچھلی کتابوں کے حوالے سے۔ تیسری بات کیا ذکر کی گئی کہ قرآن مجید نے، پیغمبر اسلام نے پچھلی تمام چیزوں کی کنٹینیوشن کو آگے لے کے چلا ہے۔ قرآن مجید ایسا نہیں ہے کہ بالکل کوئی نئی چیز ہو۔ یہی بات اگر دنیا کو سمجھ میں آ جائے تو مسئلہ حل ہو جائے کہ قرآن مجید پچھلی تمام کتابوں کی تصدیق کرتا ہے اور اعلان کرتا ہے کہ وہ صحیح تھی، لیکن اب یہ آ گئی، اب یہ حتمی اور فائنل ہے، پچھلی منسوخ ہو گئی، اب یہ کلام الہی قیامت تک کے لیے ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھلے تمام انبیاء کی تصدیق کی، ان پہ ایمان لانا ہمارے ایمان کا حصہ، لیکن بتا یہ دیا گیا کہ اب اگر عیسیٰ علیہ السلام بھی آئیں گے تو وہ امتی بن کر آئیں گے اور میری ہی شریعت پر عمل کریں گے۔